جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً بڑھتے ہیں درود پاک کے فضیلت کی طرف۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا موضوع گزشتہ سے ہی پیوستہ ہے، اور ٹاپک تھا ہمارا بزنس، خرید و فروخت سے متعلق احکام اور مسائل۔ اس پر ہم آج بھی گفتگو کریں گے۔ خرید و فروخت کرنے سے متعلق ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر احادیث طیبہ ذکر کی اور آپ کے سامنے بیان کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر تاجروں کو اس بات کی ہدایت فرمائی کہ وہ جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں، بلا وجہ قسمیں کھانے سے بچیں، کہ قسم کھانا اگرچہ مال تو بکوا دیتا ہے مگر مال کی برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر خرید و فروخت کے مختلف احکام جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ کچھ وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ سیلر کے ساتھ ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا تعلق بائر کے ساتھ ہے، خریدار کے ساتھ ہے، اور دونوں سے متعلق ہی چیزوں کی جو ہے وہ احکام بھی بیان کیے گئے۔ سب سے مین چیز، جو بنیادی چیز ہے، وہ یہ کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں یا جو چیز آپ خرید رہے ہیں، سب سے پہلے اس کا مال ہونا ضروری ہے۔ مال والی چیز بیچی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ جو چیز مال نہیں ہے اسے آپ نہیں بیچ سکتے۔ اچھا، مال کسے کہتے ہیں؟ اور پھر مال کے اندر ایک اور جو ہے وہ اصطلاح آ جاتی ہے اسلامی اعتبار سے، مال متقوم، کہ وہ مال جسے شریعت نے مال قرار دیا۔ مال تو وہ چیز ہوتی ہے جسے انسان جو ہے وہ ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو خرید و فروخت ہونا بھی ضروری نہیں، اصل تو در حقیقت وہ ذخیرہ کی جانے والی چیز ہوتی ہے۔ تو یوں مال تو بہت عام ہے، لیکن مال متقوم وہ جسے شریعت مطہرہ نے، اسلام نے جسے مال قرار دیا، جسے شراب ہے، یہ مال متقوم نہیں ہے، مال ہے لیکن مال متقوم نہیں، کہ اسلام نے اس کی خرید و فروخت ناجائز قرار دی۔ تو مال کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جب آپ وہ چیز بیچ رہے ہیں تو اس چیز کو بیچتے وقت 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو اس چیز کی مکمل اسپیسیفیکیشن ہو کہ یہ چیز آپ بیچ رہے ہیں مکمل واضح ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پراپرٹی لے رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں تو اب اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ جگہ متعین کر لیں کہ وہ کس جگہ پر ہے، علاقہ لوکیٹڈ ہو گیا، پھر اس علاقے کے اندر بھی کس اسٹریٹ کے اندر ہے، اور پھر جناب کیا اس کا مکان نمبر جو ہے وہ کیا ہے، رائٹ لیفٹ میں جو ہے وہ کس اعتبار سے ہے، ویسٹ اوپن ہے، ایسٹ اوپن ہے، یہ جو اس طرح کی متعلقہ بقیہ چیزیں ہیں جس سے مکمل طور پر واضح ہو جائے کہ وہ کیا چیز بیچی جا رہی ہے۔ یوں ہی اگر آپ لیپ ٹاپ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں تو اگر تو سامنے موجود ہے تو آپ سامنے دے دیں گے کہ بھئی یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ میں بیچ رہا ہوں، آپ اسے دیکھ لیں۔ یہ پراپرٹی کے اندر بھی آپ لے جا کے کھڑے ہو گئے کہ جناب یہ پراپرٹی ہے، یہ میں بیچ رہا ہوں، آپ یہ دیکھ لیجئے۔ ایک یہ ہے کہ آپ دور بیٹھ کر جو ہے وہ بیچتے ہیں، تو پھر آپ سودا پہلے کرتے ہیں، ڈیلیوری بعد میں دیتے ہیں، یا قبضہ بعد میں جو ہے وہ آپ دیتے ہیں،
تو جس صورت کے اندر آپ دور بیٹھ کر بیچ رہے ہیں تو اس صورت میں سودا کرتے وقت ہی اولاً اس چیز کا مکمل طور پر اس طرح واضح ہونا ضروری ہے کہ بعد میں دونوں کے درمیان، خریدار اور دکاندار کے درمیان جھگڑے کا باعث وہ چیز نہ بنے۔ یہ نہ ہو کہ جناب خریدار تو یہ کہے کہ نہیں میں تو یہ سمجھ کر لی تھی، میں نے تو اس کے پیسے اس اعتبار سے لگائے تھے، اور دکاندار کہے کہ نہیں میں نے تو بیچتے ہوئے اس چیزوں کو سامنے رکھ کر بیچا تھا، میری مراد تو یہ چیز تھی۔ اس لیے شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ آپ اس چیز کو مکمل طور پر واضح کر دیں، کسی بھی اعتبار سے اس میں اشتباہ نہ رہے کہ کل کو آپس میں جھگڑے کا باعث بنے۔ دوسری چیز ہے کہ جب آپ چیز خرید رہے ہیں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ پیسوں کے بدلے میں خرید رہے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی قیمت ادا کر رہے ہیں، تو اس قیمت کو بھی واضح ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ قیمت نقد ہے یا ادھار ہے، یہ بات بھی واضح ہو تاکہ بعد میں اس بنیاد پر بھی جھگڑا نہ ہو۔ فی زمانہ مختلف کرنسیز کے اندر بھی سودے ہوتے ہیں، تو اگر مختلف کرنسی میں سودا ہو رہا ہے تو پھر اس کو بھی واضح کر دیا جائے کہ جناب یہ فلاں کرنسی کے اندر اس کی پیمنٹ ادا کی جائے گی، اگر ادھار ادائیگی ہے تو وہ کب کب ادا کی جائے گی، ان قریب دے دیں گے، جلد از جلد آپ کو کر دیں گے، یہ جو اس طرح کے جملے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو اسپیسیفک جو ہے وہ کرنا ہوگا کہ جناب فلاں تاریخ تک جو ہے وہ دے دیں گے یا فلاں مہینے میں دے دیں گے، بلکہ مہینے کے اندر بھی بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیٹ کو جو ہے وہ اسپیسیفک کریں، کیونکہ بسا اوقات جناب مہینہ پہلے تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے، تو جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ پہلی تاریخ کو توقع رکھتا ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے، جبکہ جو ادا کرنے والا ہوتا ہے، خریدار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جناب 30 تاریخ تک مہینہ ہے، میں جب بھی ادا کر دوں آپ کو تو وہ مہینے میں ہی ادا کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس طرح آپس میں پھر بعد میں جھگڑا بن جاتا ہے، تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا خرید و فروخت میں ضروری ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کالز۔ ایک بھائی بچہ پیدا ہوا تو اس نے وہ اپنے بڑے بھائی کو دے دیا ہے، تو بڑے بھائی نے اور اس کی بیوی نے اس بچے کو اپنا نام دیا ہے، آیا کہ شریعت اس حساب سے ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ جی مزید کال۔ 12 سال سے میری بیوی ناراض ہے اور وہ صلح کی کوئی ترکیب نہیں بن رہی، تو 50 سال ہماری عمر ہو گئی ہے اور اس کو میں بڑی صلح کی ہے کہ لیکن وہ راضی نہیں ہو رہی۔ ابھی کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا کہ اس کو کیا کروں؟ کیا اس کے میرے ذمہ میں اس کے کوئی گناہ وغیرہ ہے یا کیا؟ پہلا سوال ہمارا ہے بچہ گود لینے سے متعلق کہ بچہ اگر آپ گود لیتے ہیں اور اسے اپنا نام دے دیتے ہیں تو یہ کیسا ہے؟ کسی اور کی اولاد لے کر پال لینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بچہ گود چاہے آپ رشتہ داروں کا لیں، بھائیوں کا لیں، بہنوں کا لیں یا کسی اجنبی فرد کا لیں، تو بچہ گود لینا تو جائز ہے، البتہ اسے اپنا نام دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اپنا نام بطور والد دینا جائز نہیں ہے، کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کو دوسرے کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا یا اس کا دعویٰ کیا تو اس پر اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اب بچہ تو اس طرف منسوب نہیں کر رہا، لیکن جو اس کو پالنے والے ہیں وہ اس کے باپ کی نسبت کو تبدیل کر کر اس کا باپ اسے ظاہر کر رہے ہیں، جو کہ حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہے، تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ بطور سرپرست تو نام لکھوایا جا سکتا ہے پالنے والے کا، لیکن بہرحال حقیقی والد کی جگہ پر نام حقیقی والد کا ہی رہے گا۔ اور بچہ گود لینے سے جو شرعی احکام ہیں وہ بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بچہ گود لیا ہے تو اب اگر وہ بچہ بڑا ہوگا اور دودھ کا رشتہ 2 سال کی عمر میں قائم نہیں کیا تو بہرحال جب بڑا ہوگا تو اس سے پردہ بھی ہوگا۔ اگر بچہ ہے اور اس کا کوئی رشتہ جو ہے وہ زوجہ کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا اس سے بھی پردہ ہوگا، یا اگر زوجہ کے ساتھ اس کا کوئی جو ہے وہ رشتہ ہے لیکن کل کو جو آپ کی بقیہ اولادیں ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ان سے اس کا جو ہے وہ پردہ ہوگا۔ تو لہٰذا بچہ لینے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اولاً تو آپ اسے اپنا نام بطور والد نہیں دے سکتے، نمبر 2 یہ کہ بڑے ہو کر پردے کے احکامات کا سامنا بالکل کرنا پڑے گا، لہٰذا اگر بچے کی عمر 2 سال سے کم ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے تو اس صورت میں اس کے ساتھ رضاعت کا وہ رشتہ قائم کر لیا جائے کہ جس کے اندر آپ کی زوجہ اور آپ کی بیٹیوں کے لیے آگے پردے کے مسائل نہ ہو۔ یوں ہی اگر بیٹی گود لی ہے
لڑکی گود لی ہے تو کل کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا پردہ ہوگا، اگر کوئی اور درمیان میں نسبی رشتہ نہیں ہے تو لہٰذا وہاں پر بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل کو جب یہ بڑی ہو اور میرا اس سے جو ہے وہ پردہ نہ ہو، تو پھر اگر اس بچی کی عمر 2 سال سے کم ہے تو اس سے رضاعت کا رشتہ قائم کیا جائے۔ نمبر 3، یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بچہ گود لینے کے باوجود اس کا اپنے والدین سے تعلق نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بہرحال جو والدین سے تعلق ہے وہ خونی رشتوں کے سبب ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، انہیں کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو اس کی جو بھی وراثت سے متعلق احکام ہیں، اس بچے یا بچی کے والدین کا انتقال ہوگا تو وہ اپنے والدین کی جائیداد میں سے حصہ پائے گی، پالنے والے کی جائیداد میں سے بطور اولاد اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر کسی اور اعتبار سے یہ پالنے والے کی بھی وارث بن رہی ہے تو جدا بات ہے، لیکن بہرحال اس کا جو اپنا وراثت کا حصہ ملے گا اپنے والدین کی جانب سے ملے گا اس کو۔ چوتھی بات یہ کہ والدین کے جو حقوق ہیں، سرپرست کے حقوق بالکل اپنی جگہ پر ہیں کہ ان کا بھی خیال رکھنا، ان کی بھی تعظیم احترام کرنا، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے اس کے والدین کے حقوق ختم اس پر سے نہیں ہو جائیں گے۔ والدین کے حقوق اس اولاد کے اوپر بھی لازم ہوں گے اور اس کی زندگی کے بہت سارے معاملات کے اندر، بہت سارے فیصلوں کے اندر جو اختیار، جو چیزیں شریعت والد کو دیتی ہیں وہ حقیقی والد کے پاس ہی رہیں گی، وہ اختیارات جو ہے وہ سرپرست کی جانب منتقل نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا بچہ گود لینے سے پہلے ان تمام امور کو سامنے رکھ لیجئے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، پھر اگر آپ ان تمام چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں تو ہی پھر بچہ گود لیجئے۔ اور گود دینے والوں کے لیے بھی یہاں پر مدنی پھول ہے کہ محبت میں، پیار میں، جناب جذبات میں آ کر جو ہے وہ اپنی اولاد کو بسا اوقات گود دے دیتے ہیں، یا کسی کے کہنے پہ دے دیتے ہیں، جیسے بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کو یا بھائی بہن کو یا بہن بھائی کو والدین کے کہنے پر جو ہے وہ اولاد یوں گود دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس بات کا سب سے اہم چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایک تو والدین کی رضامندی ہو، یہ نہ ہو کہ جناب باپ یہ چاہ رہا ہے، ماں یہ نہیں چاہ رہی، تو ماں کی جو ہے وہ رضامندی کے بغیر ہی جو ہے وہ آپ اس کی اولاد جو ہے وہ کسی تیسرے کو جو ہے وہ حوالے کر دیں۔ اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جن کو آپ سپرد کر رہے ہیں ان کے ہاں کا ماحول کیا ہے، کیا وہ آپ کی اولاد کی دینی تربیت کر سکیں گے؟ اگر آپ کو یہ دکھتا ہے کہ جناب ان کا ماحول جو ہے وہ دینی ماحول نہیں ہے، دینی گھرانہ نہیں ہے، تو پھر ان کو ان کے جو ہے وہ سپرد کر دینا اپنی اولاد کو، یہ اپنی اولاد کے حق میں خیر خواہی نہیں بلکہ بدخواہی ہے، اس کی آگے کی زندگی، اس کی تربیت کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا جذبات کے اندر آ کر اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ برائی نہ کریں، ان کے ساتھ بدخواہی نہ کریں۔ جی ہاں، جس طرح والدین کے حقوق اولاد پر ہوتے ہیں اسی طرح اولاد کے حقوق والدین پر بھی ہیں، اور وہ ان کی خیر خواہی کرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے۔ تو جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کے گھر پر دیتا ہوں، بہن کے گھر پہ اپنے بچے کو دیتا ہوں، لیکن ان کا گھرانہ اسلامی گھرانہ نہیں ہے، ماحول اسلامی نہیں ہے، وہاں پر جناب اور بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بچے کی دینی تربیت میں رکاوٹ بنیں گی بلکہ اس کو دین سے دور لے جانے والی بنیں گی، تو پھر ہرگز ایسا فیصلہ کر کے اپنی اولاد کے حق میں برائی والا فیصلہ نہ کریں کہ کل قیامت میں آپ کے اس فیصلے پر بالکل آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ دوسرا سوال ہمارا، بیوی اگر ناراض ہے اور کافی عرصہ ہو گیا ہے تو کیا طلاق جو ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ شریعت مطہرہ نے میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کی صورت کے اندر کئی اسٹیپس جو ہے وہ بیان کیے ہیں، جس کی ابتدا جو ہے واضح و نصیحت کے ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَعِظُوهُنَّ، کہ ان کو نصیحت کرو۔ تو نصیحت خود بھی کی جا سکتی ہے اور کسی اور کے ذریعے سے بھی کروائی جا سکتی ہے، کسی اور بڑے کے ذریعے سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ دوسرا اسٹیپ شریعت فرماتی ہے وَاهْجُرُوهُنَّ، کہ ان سے بستر جو ہے وہ علیحدہ کر لو۔ اور پھر یوں آگے مختلف اسٹیپس بیان کرتے ہوئے ایک اسٹیپس یہ بھی آتا ہے کہ جب اب تم دیکھو کہ صلح نہیں ہو رہی تو دونوں طرف کے دو فریقین جو ہے وہ، دونوں طرف کے جو فریقین ہیں وہ کسی شخص کو جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا بنا لیں، اور وہ فیصلہ کرنے والے جو ہے وہ کوشش کریں کہ ان دونوں کے درمیان آپس کے اندر صلح ہو جائے۔ تو یوں خاندان کے بڑوں کو بٹھا کر بھی جو ہے وہ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے،
اور اگر یہ تمام کوششیں کر لی گئیں اور پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر شریعت مطہرہ طلاق کی اجازت دیتی ہے، لیکن یاد رہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا گناہ ہے، لہذا کبھی بھی اگر طلاق کی نوبت آئے، اولاً تو طلاق سے بچنا چاہیے، لیکن اگر تمام راستے ہی بند ہو گئے اور کوئی حل نہ ہو تو پھر طلاق کی شرعی اجازت تو ہے، مگر 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ پھر طلاق احسن کا طریقہ ہوتا ہے جس میں فقط ایک ہی طلاق ہوتی ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے تاکہ اگر بعد میں دونوں کو اپنی اس غلطی کا جو ہے وہ پچھتاوا ہو اور اس بات کی طرف وہ آ جائیں کہ واقعی ہم سے پچھلی زندگی میں غلط فیصلہ ہوا اور ہمیں دوبارہ رجوع کر لینا چاہیے، تو پھر رجوع کا آسان طریقہ موجود رہے گا جبکہ ایک طلاق دی ہو، جبکہ 3 طلاقیں دینے کے بعد رجوع بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں آپ تفصیل جاننا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے بھی یہ پمفلٹ حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ پمفلٹ ہے اور اس کا نام ہے طلاق دینے سے متعلق شرعی ہدایات یا طلاق دینے سے متعلق مدنی پھول، اس طرح کے عنوان کے اوپر یہ پمفلٹ ہے، تو وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی مزید کال دیجیے۔ میں بلوچستان صوبہ بلوچستان کے شہر ڈیرہ محمد جمالی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا نام امداد علی ہے۔ تو میرا ایک مسئلہ تھا کہ مرکزی قومی بچت بینک، ادھر ہم لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں، 50,000 بھی ہے، 1 لاکھ بھی ہے، جتنا جمع کرواتے ہیں تو اس سے وہ کاروبار کرتی ہے بینک۔ تو ہمیں 1 مہینے میں 2,000 یا 1,000 جو ہے فراہم کرتی ہے، تو 6 مہینے میں ہم لوگ 6 مہینے کے بعد اس سے پیسے لیتے ہیں، 6,000 ہیں، 10,000 بنتے ہیں، جس سے فائدہ ہوتا ہے، جتنا وہ فائدہ ہمیں دیتے ہیں، لیکن ہمارے پیسے ادھر پڑے ہوئے ہیں، جب بھی ہم نکالیں وہ ہمیں ہماری قیمت ہی دیں گے پوری مکمل۔ اور جو یہ ہم پیسے لیتے ہیں، کیا یہ ہمارا لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں۔ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب کے بارے میں یہ سوال تھا، کیا ایک کی وقت میں 2 اجارے کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال قومی بچت اسکیم سے متعلق ہے، یا وہ تمام اسکیمیں جن کے اندر آپ ایک مخصوص اپنا اماؤنٹ دیتے ہیں اور اس اماؤنٹ میں آپ لاس برداشت کرنے کو راضی نہیں ہوتے اور اس کے اوپر آپ کو پروفٹ دیا جاتا ہے۔ در حقیقت آپ کی یہ رقم قرض ہوتی ہے اور قرض کے اوپر جو مشروط نفع ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کو منع فرمایا گیا، حرام قرار دیا گیا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے، تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو قومی بچت بینکوں کے اندر جو سرٹیفکیٹس لیے جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو سود حاصل ہوتا ہے حرام ہے۔ لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، یہ پیسے واپس لے لیں اپنے، اور جو رقم آپ کو سود کی مد میں ملی ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس رقم کو کسی شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں، تاکہ آپ کے پاس سے یہ مال خبیث جو ہے وہ چلا جائے۔ اس سے بچنا بے حد ضروری ہے کہ سود کھانے والا اللہ تبارک و تعالی سے اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے سود کھانا، تو ایک مسلمان کو اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ایک وقت میں 2 اجارے کرنا۔ اجارہ 2 طرح کا ہوتا ہے، آپ وقت پر اجارہ کرتے ہیں، مخصوص ٹائم پر اجارہ کرتے ہیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں آپ کے ہاں کام کروں گا اور آپ میرے سے جو چاہے کام لے لیں منصب کے مطابق، یہ وقت کا اجارہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تو ایک وقت میں 2 نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے 8 سے 9 کسی شخص سے اجارہ کیا ہوا ہے تو آپ نے گویا اپنا 8 سے 9 کا وقت اسے بیچ دیا کہ وہ اس وقت میں آپ سے کام لے۔ اب یہی وقت آپ کسی دوسرے کو بیچ نہیں سکتے کہ ایک چیز ایک ہی بار بک سکتی ہے، تو جب وہ آپ نے اس کو بیچ دی تو اب دوسرے کو آپ نہیں بیچ سکتے۔ اور ایک اجارہ ہوتا ہے وہ کام پر اجارہ ہوتا ہے، وقت کا نہیں ہوتا، جیسے دھوبی ہے، رنگ ساز ہے، یہ اس طرح کے مختلف لوگ ہیں جو کہ لوگوں سے کام لیتے ہیں اور وہ کام کر کے پھر اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو اب کپڑا رنگنے کے لیے لیا تو ڈائی کر کے جو ہے وہ واپس دے دیا، تو ایک وقت میں 10 لوگوں سے بھی کپڑے لے لیا آپ نے اور اس کو رنگ کر کے جو ہے وہ دے دیے، تو یہ کام کے اجارے کہلاتے ہیں۔ اس میں ایک وقت میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ میسیجز کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض تھا لیکن معلوم نہ تھا، بعد میں پتہ چلا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ غسل جنابت میں انسان نماز ادا نہیں کر سکتا، تلاوت قرآن کریم نہیں کر سکتا۔ اب کسی پر غسل فرض تھا، اسے معلوم نہیں تھا، تو یا معلوم تھا لیکن اس وقت بھول گیا اور اس نے نماز پڑھ لی، تو وہ نماز اس کی نہیں ہوئی، وہ نماز اسے دوبارہ
پڑھنی ہوگی، اور البتہ بھولے سے پڑھی ہے تو گناہ گار نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی قصدن پڑھے گا تو بہرحال سخت گناہ گار ہوگا، لیکن بہرحال بھولے سے بھی پڑھی ہے تو اس کو اپنی نماز دہرانی ہوگی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ امام کے ساتھ بھی پیش آ جاتا ہے، تو اب بعد میں امام کو پتہ چلا تو اس معاملے میں شرمائے ہرگز نہیں، بلکہ اگلے دن یا اگلی نماز میں اعلان کر دے کہ فلاں وقت کی نماز نہیں ہوئی، اس نماز کو دوبارہ تمام نمازی اپنے اپنے طور پر قضا کر لیں، تاکہ یہ آج اگر آپ شرم کر کے یہ چیز چھوڑ دیں گے تو کل جو قیامت میں شرم اٹھانی پڑے گی وہ بہت بڑی ہوگی، تو لہٰذا اس معاملے کے اندر اعلان کر دیا جائے۔ اس معاملے میں شرم کرتے ہوئے اعلان نہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے والدین کی قبر پر جا سکتی ہے؟ عورتوں کو قبرستان جانا، قبر پر جانا، مزارات پر جانا منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہونے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی بھی ولی کی، کسی بھی نبی کی یا کسی بھی قبر پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنا چاہتی ہیں تو گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کریں، قبرستان کی طرف نہ جائیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر وتر کی تیسری رکعت کے بعد اگر کوئی اٹھ جائے، قیام میں چلا جائے، اور پھر کیا کرے؟ واپس اتحیات میں آئے یا رکعت پوری کرے؟ تیسری رکعت کے بعد اگر کوئی، یعنی 3 رکعت پڑھ لی، وتر 3 ہی رکعت کی ہوتی ہے، اب وہ تیسری میں قعدہ کرنے کے بجائے کھڑا ہو گیا، تو لہٰذا اب وہ واپس لوٹ آئے۔ جب وہ کھڑا ہوا ہے، اسے کھڑے ہونے کی حالت میں ہی یاد آ گیا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس بیٹھ جائے اور پھر اتحیات پڑھے، سجدہ سہو کرے، اور پھر جو ہے وہ اتحیات پڑھے اور اپنی نماز مکمل کر لے، تو یوں اس کی نماز ہو جائے گی۔ جی مزید کال دیجیے۔ میرا یہ سوال تھا کہ بزرگان دین رحم اللہ المبین کے عرس منانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور عرس کسے کہتے ہیں یہ بتا دیجیے، اور عرس کے موقع پر جہاں بے پردہ عورتوں کا مزار پر آنا جانا ہوتا ہے۔ جی مزید کال۔ جی ہم نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم الغیب رکھتے تھے یا نہیں؟ جی مزید کال۔ میں نے اپنی والدہ کو کراچی میں ایک فلیٹ لے کے دیا تھا جو ان کے نام کر دیا تھا، اور اس میں ہم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آپ بیچ دیں یا اس کو وراثت میں لے لیں، وہ اس لیے دیا تھا کہ والدہ کو اطمینان دے کہ انہیں کیا، اور یہ دوبارہ یہاں سے اٹھ کے جگہ بدلنی نہیں پڑے گی جو مشکل ہوتی ہے، جیسے کرایہ دار جگہ بدلتے۔ تو اس مسئلے کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ فلیٹ جو میری والدہ کے نام ہے اور اس وقت میری بڑی بہن کے قبضے میں، کیا اس پر میرا پورا حق ہے، کیونکہ میں نے اس کی اجازت دی بیچنے کی؟ جی پہلا سوال ہمارا عرس سے متعلق ہے کہ عرس منانا کیسا؟ عرس بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے یوم وصال کو، یوم وفات کو منایا جاتا ہے، اور ان اللہ والوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان بزرگان دین کی سیرت کو ان کے مریدین میں، ان کے محبین میں، متعلقین میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان کی سیرت کو سن کر لوگ جو ہے وہ ان کی سیرت کو فالو کریں اور ان کے احکامات پر، ان کی دی ہوئی تعلیمات پر، اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ عرس منانے کا مقصد ہوتا ہے، اور اس سے اللہ والے بھی جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ذکر و اذکار کی محافل بھی قائم کی جاتی ہیں، یوں ہی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور دیگر چیزوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ لنگر کا ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو عرس منانا فی نفسی ہی جائز ہے، مستحسن عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے جہاں اللہ والوں کو ثواب جو ہے وہ ایصال کیا جاتا ہے، بطور نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، وہیں ان کے جو متعلقین ہیں اور مریدین ہیں ان کی اصلاح کا بھی عرس جو ہے وہ سبب بنتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں بھی عرس کے موقع پر اس کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ
ان کی تعلیمات سن کر اس پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں تو عرس منانے میں جائز ہے۔ منانے کا طریقہ بہرحال اسلامی ہونا چاہیے۔ بعض جگہوں پر جو مختلف میلے قائم کر لیے جاتے ہیں کھیل کود کے، وہاں پر عرس کو عرس کی اپنی اصل قید سے ہٹا کر اس کو ایک میلہ یا ثقافتی جو ہے وہ میلہ بنا لیا جاتا ہے، وہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو عرس کے اندر ذکر ہونا چاہیے، عرس کے اندر بزرگوں کی سیرت بیان ہونی چاہیے، نعت خوانی کی محفل کا اہتمام ہونا چاہیے، تو یوں قرآن خوانی کا اہتمام ہونا چاہیے، بیان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اہتمام ہونا چاہیے۔ عورتوں کو مزارات پر آنا جو ہے وہ منع ہے، تو عورتوں کو مزارات پر آنے سے ویسے ہی جو ہے وہ منع کرنا چاہیے۔ تو جو عرس مزارات پر جو ہے وہ قائم کیے جاتے ہیں، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، تو وہاں پر عورتوں کو نہیں آنا چاہیے، اور اگر کسی جگہ پر عورتیں آتی ہیں تو اس کی وجہ سے عرس میں جانا منع نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے وقت میں جائیں جس وقت پتہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ کم ہوتی ہیں۔ یوں ہی اس بات کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں کہ اگر عرس میں جائیں اور آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی اور مختلف اس طرح کے میلے وغیرہ لگے ہوئے ہیں یا کام ہو رہے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہیں، شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، خود ان بزرگان دین کی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو آپ ان سے بچتے ہوئے بزرگ کی بارگاہ میں فاتحہ جو ہے وہ پڑھیں، ایصال ثواب بطور نذرانہ پیش کریں، قرآن خوانی وغیرہ کریں، نعت خوانی کریں، اور پھر آپ دیگر تمام میلوں سے بچتے ہوئے واپس آ جائیں۔ تو یوں عرس کے اندر شریک ہونا چاہیے کہ بہرحال عرس میں شرکت کے ذریعے سے بزرگوں کا فیض بھی ملتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ علم غیب نہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلکہ ہر نبی کو ہوتا ہے۔ نبی کے معنی ہی یہ ہیں کہ غیب کی خبر دینے والا۔ اللہ کے بارے میں انبیاء بلاتے ہیں، جنت دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، احکام شریعت کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ ساری باتیں غیب ہی تو ہیں کہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، ہم اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے، اپنے حواس سے نہیں جان سکتے، یہ غیب ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی بالکل غیب جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ جو کہ عالم الغیب ہے اپنے غیب پر کسی پر اپنے غیب ظاہر نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ اللہ ہر کسی پر تو غیب ظاہر نہیں فرماتا، البتہ رسولوں کو غیب بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے رسولوں کو علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق خود قرآن مجید میں ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، غیب بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ اور کئی احادیث طیبہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں ارشاد فرمائیں۔ تو اس موضوع کے اوپر علماء اہل سنت کی کئی کتابیں موجود ہیں، آپ انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بے شمار اور بہت زیادہ علم کا ذخیرہ حاصل ہوگا۔ وہ آیات اور احادیث طیبہ بھی آپ اس میں دیکھ سکیں گے جو کہ علم غیب پر واضح دلائل کے طور پر موجود ہیں۔ تیسرا سوال ہمارا کہ فلیٹ والدہ کے نام جو ہے وہ بیٹے نے کروایا مگر بیچنے کی اجازت نہیں دی، تو کیا یہ والدہ کا قرار پائے گا یا نہیں؟ والدین کے نام یا کسی کے بھی نام آپ نے فلیٹ جو ہے وہ کروایا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ چونکہ کسی کے نام کروانا یہ بطور ہبہ ہوتا ہے، اس کو گفٹ آپ کرتے ہیں، تو اب اگر آپ نے بطور گفٹ کسی کو کوئی چیز دی ہے تو اس میں گفٹ کے اوپر قبضہ ایک بنیادی چیز ہے کہ شریعت کے اندر گفٹ قبضے کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پھر قبضے کی اپنی جو ہے وہ صورتیں ہیں کہ کس صورت میں قبضہ کس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو بہرحال اگر والدہ کو ان کی زندگی میں ہی، والدہ اگر حیات ہیں تو اگر اب بھی شرعی قبضہ ان کو دلا دیا تھا اس فلیٹ کے اوپر تو اس کی مالک وہی ہیں۔ یہ کہنا کہ بیچنے کی اجازت نہیں دی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ نے کسی کو مالک کر دیا تو وہ مالک ہے، وہ چاہے اسے بیچے، جو دل چاہے کرے، وہی اس کا مالک ہے۔ اور اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی وراثت میں تقسیم ہوگا۔ بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے دیا تھا میں واپس لیتا ہوں، نہیں، کیونکہ اس نے والدہ کو مالک کیا تھا۔ جب مالک کیا تھا تو پھر وہ والدہ کی ہی
ملکیت ہے اور والدہ کی ملکیت ہے تو ان کی وراثت میں تقسیم ہوگا. وہاں اگر مالک نہیں کیا تھا یا زبانی طور پہ گفٹ کیا تھا لیکن شرعی طور پر قبضہ ان کو نہیں دیا تھا تو پھر بہرحال اگر دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، گفٹ کرنے والے کا یا جس کو گفٹ کیا گیا اس کا، قبضے شرعی سے پہلے، تو اس صورت کے اندر وراثت میں وہ جائے گا جس نے اس کو ہبہ کیا اس کے، کیونکہ پھر قبضہ شرعی نہ ہونے کی وجہ سے گفٹ کینسل ہو جاتا ہے. اب قبضہ شرعی ہوا یا نہیں ہوا اس بارے میں ڈیٹیل ہے، تو اس کے جاننے کے لیے آپ دارالافتاء اہل سنت میں بالمشافہ ملاقات کر لیجئے اور اپنا مکمل کیس جو ہے وہ بیان کر کے اس کے اوپر شرعی رہنمائی اور فتویٰ حاصل کر لیجئے. اگر والدہ حیات ہیں تو والدہ کو بھی جو ہے وہ آپ ساتھ لا سکتے ہیں، اگر حیات نہیں ہیں تو آپ خود بھی جو ہے وہ جا کر دارالافتاء میں اپنا مسئلہ مکمل بیان کر کے اس کے اوپر شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. میسج کو بھی ہم دوبارہ مزید شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ امام صاحب خطبے میں بیٹھ کیوں جاتے ہیں؟ امام صاحب خطبے میں اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے، تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی آئیبروز بنوا سکتی ہے؟ آئیبرو بنوانا ناجائز ہے. حدیث پاک کے اندر ایسا کرنے والی عورت پر اور کروانے والی عورت پر لعنت کی گئی، لہٰذا شوہر کی رضا کے لیے بھی آئیبرو بنوانا جائز نہیں ہے. شوہر کے لیے وہی کام کرنے کی اجازت ہوگی جو کہ شریعت کے مطابق درست ہوگا، جائز ہوگا. ناجائز کام شوہر کے لیے کیا کسی کے لیے بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، والدین کے لیے بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے. سب سے پہلے اس کی فرما برداری ہوگی پھر کسی اور کی ہوگی. تو اگر کوئی کام ایسا ہے کہ اس کے کرنے میں خالق کی نافرمانی ہے تو پھر مخلوق کی اس معاملے میں بات نہیں سنی جائے گی، بلکہ خالق کی فرما برداری کی جائے گی اور اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کی جائے گی. جی کالز دیجیے. دودھ تول کر لینا کیسا، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. دودھ تول کر بیچنا کیسا؟ دودھ ماپ کر جو ہے وہ بیچا جاتا ہے لیٹر کے اعتبار سے، جو ہے وہ میں بھی شاید ان کی مراد یہ ہے کہ جناب تولنا اسے بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، شاید جو ہے وہ گرام کے اندر مراد ہوگا کہ جناب گرام میں جو ہے وہ اسے جو ہے وہ بیچنا. تو گرام میں بھی اگر بتا کر بیچا جا رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ گرام میں جو ہے وہ آپ کو بیچ رہے ہیں، جیسے آئل ہے تو آئل شاید دونوں طریقے سے میں نے جو ہے وہ بکتا ہوا دیکھا ہے، یوں لیٹر کے اندر بھی اور ترازو پہ رکھ کر جناب جو ہے وہ یوں اس اعتبار سے بھی، گرام کے اعتبار سے بھی بکتے ہوئے. تو اگر کوئی کسی جگہ پر اس طرح بیچنے کا رواج ہے اور سامنے جس کو بیچا جا رہا ہے اسے بتا کر بیچا جا رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. ایک اور سوال کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ بچہ گود دیتے ہیں، ہمارا پہلا سوال تھا، تو کیا وہ واپس لے سکتے ہیں پالنے والے سے؟ پالنے والا جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں یا اس کی ماں جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے. جی ہاں، بچہ بہرحال دیا کسی کو تو واپس لینے کا حق جو ہے وہ بالکل ہے، اور جنہوں نے پالا ہے ان کی جانب سے وہ ایک احسان جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے، وہ اس کو منع نہیں کر سکتے کہ نہیں جناب ہم جو ہے وہ نہیں دے رہے. عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، شاید کئی لوگ جو ہے وہ جو پرورش میں لیتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کل کو یہ ہمارے وارث بنے گا، ہمارے بڑھاپے کا جو ہے وہ سہارا بنے گا، شاید یہ ان کی غرض ہوتی ہے. میں بھی اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر سارا پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی یوں واپسی کا تقاضا کرے تو انہیں اپنا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی بنیاد پر بس اوقات منع کر دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑے والی صورت ہوتی ہے. تو اس میں دینے والوں کو بھی اس بات کی طرف جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، اور بہرحال حق تو ہے یا تو اس چیز کو دیتے وقت ہی جو ہے وہ واضح کر لیا جائے، لیکن بہرحال اگر یہ واضح کر بھی دیا کہ آپ واپس نہیں لیں گے تو بھی اس کے باوجود بھی بطور والدین انہیں جو ہے وہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کو واپس لے سکتے ہیں. ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔